بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اتحاد بین المسلمین۔ عالم اسلام کو ایک بار پھر اپنی تاریخ کی سنگین تر آزمائشوں کا سامنا ہے۔ دشمنوں کی سازشیں بھی انتہا پر ہیں اور اپنی غلطیاں اور جرائم بھی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ سامراجی چالیں عالم اسلام کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہیں اور کئی مسلم حکمرانوں اور گروہوں کے مظالم کے سامنے ہلاکو اور چنگیز بھی نظر آ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات کا سہارا نہ ہوتا، اس کی طرف سے لا تقنطوا من رحمت اللہ اور ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں جیسی تلقین، اور ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ جیسے مسلمہ اصول نہ ہوتے تو لگتا کہ پانی سر سے گزر چکا۔ عالم اسلام کا اختتام قریب آن لگا اور امت پھر زوال پذیر ہو گئی۔ مسلم ممالک اور اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہم ان سب نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہیں جن کے انجام بد سے خالق کائنات نے خبردار کیا تھا۔ واضح طور پر بتا دیا گیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم ایک نہیں، کئی اختلافات و تنازعات میں دھنسے ہوئے ہیں۔ ظلم کرنے سے بار بار منع کرتے ہوئے ہمیں خبردار کر دیا گیا تھا کہ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لیکن آج ہم میں سے کسی فرد کا داؤ چلے یا کسی حکومت کے ذاتی مفادات خطرے میں پڑیں، ہم ظلم کے وہ پہاڑ توڑ دیتے ہیں کہ الامان الحفیظ ہمیں کسی بھی ظالم کا ساتھ دینے سے خبردار کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ رب العزت کی پکڑ سے تمہیں بچا سکے۔ بدقسمتی سے آج عملی طور پر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر ایک ہونے کی بجائے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ نتیجتاً مسلمان پستی، کمزوری اور ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید میں انتہائی سخت الفاظ میں تفرقہ بازی کرنے والوں پر وعید کی گئی۔ اللہ کا فرمان ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تفرقوں میں پڑنے والے ان لوگوں کی مرضی ہے، جدھر چاہیں جائیں، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے آسمانی ادیان کے پیروکاروں کو بھی متحد رہنے کا حکم دیا اور فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب ایک منصفانہ کلمہ پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ یہاں تک نہیں، اللہ رب العزت نے روئے زمین پر آباد تمام لوگ جس دین کو ماننے والے ہیں ان تمام کو ایک ہونے کا حکم فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے
جس کی نصیحت نوح کو کی ہے اور جس کی وحی اے پیغمبر تمہاری طرف بھی کی ہے، اور جس کی نصیحت ابراہیم کو کی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی وہی نصیحت کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ پھر او مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان آیات کے پیش نظر ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ سب سے پہلا مرحلہ اتحاد بین المسلمین کا فریضہ ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی اتحاد اسی وقت مکمل طور پر نمایاں ہوگا جب ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد اس فریضے پر عمل پیرا ہو، اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین کا فریضہ واجب کفایہ نہیں ہے جو کسی ایک خاص فرد یا گروہ کے عمل کرنے کے ذریعے ادا ہو جائے یا دوسروں کی گردن سے اس کا وجوب ساقط ہو جائے، بلکہ اتحاد ایک ایسی حقیقت واحدہ ہے جس کے وجوب کے گھیرے میں ہر ایک فرزند توحید شامل ہے۔ اسلامی اتحاد اس عمارت کی مانند ہے جس کی ایک ایک اینٹ اس کے قیام اور ثبات میں حصہ دار ہے۔ آج اسلام کی فکر باقی ہے نہ ملت و قوم کی، سب ذاتی مفادات کے حصول اور قوم کو تقسیم کر کے اس کی کشتی ڈبونے میں مصروف ہیں۔ اگر ہم ملک و قوم کی بقا اور استحکام چاہتے ہیں تو ہمیں ان گروہ بندیوں، نسلی اور لسانی تعصبات سے پاک ہو کر ملت اسلامیہ کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ کسی بھی فرقے اور پارٹی میں نہ تو سب مقدس ہوتے ہیں اور نہ ہی سب کے سب راندہ درگاہ ہوتے ہیں، اصل بات عمل ہے جو اصل پہچان ہوتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کسی نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کسی نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کسی کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں آپ کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ منتشر اینٹیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، انہیں یکجا کر دیا جائے تو عمارت بنتی ہے، بکھرے ہوئے موتی اکٹھے ہو جائیں تو گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ امت کے تمام طبقات اس پر متوجہ ہوں، پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔